نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری سیریز چل رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی، جس میں سے ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تھا وہ تھوڑا بہت ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو اولاد تھی وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 لڑکے اور لڑکیاں دی تھیں، اور جس پہ ہم سب سے پہلے جو ہم ذکر کر رہے تھے حضرت زینب بنت رسول کی بات کی جا رہی تھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی. ہم ان کی دوسری بیٹی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں. حضرت رقیہ ان کا نام تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھی، اور والدہ جو تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور یہ بعثت نبوی سے 7 سال پہلے پیدا ہوئی تھی. اور سرور کائنات کہتے ہیں اس وقت ان کی عمر کہتے ہیں کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ 33 ایئرس کے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسری صاحبزادی تھی ان کا نام تھا ام کلثوم، اور ظاہرہ ان کی بھی والدہ کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اور کہتے ہیں کہ بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم بعثت نبوی سے 6 سال قبل پیدا ہوئی تھی. اب ہم بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی جن کا نام حضرت فاطمہ تھا، اور ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور ان کے بہت سے القاب مشہور ہیں. سید النساء، عورتوں کی سردار، سید النساء العالمین، سید النساء اہل الجنہ، یعنی کہ دنیا کی عورتوں کی سردار اور جنت کی عورتوں کی سردار. زہرا، بطول، طاہرہ، مطہرہ، راضیہ، مرضیہ، زاکیہ ان کے مشہور القاب ہیں. حضرت فاطمہ کے زمانے ولادت کے بارے میں ایکچولی تھوڑی سی روایات مختلف ہیں. ایک سیٹ آف اسکالرس کچھ یوں کہتے ہیں کہ ان کی ولادت بعثت نبوی سے 5 سال قبل ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس کی تھی. اور ایک اور روایت کے مطابق ان کی پیدائش بعثت سے 1 سال پہلے ہوئی، اور کچھ یوں بھی کہتی ہیں کہ بہرحال اس میں تھوڑی سی ڈفرنٹ رائے ہے. حضرت فاطمہ جو تھی بچپن سے ہی نہایت متین اور تنہائی پسند تھی، نہ کبھی کسی کھیل کود میں حصہ لیا، نہ گھر سے باہر نکلی، ہمیشہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس بیٹھی رہتی تھی. ان سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ایسے سوالات پوچھتی تھی جو ان کی ذہانت اور فطانت کا ثبوت ملتا تھا، یعنی کہ وہ سوال کرتی تھی، ان کا کوسچننگ مائنڈ تھا. اور دنیا کی نمود و نمائش سے بچپن سے ہی سخت نفرت تھی. ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی عزیز کی شادی تھی، تو آپ نے حضرت فاطمہ کے لیے عمدہ کپڑے اور زیورات بنائے. جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو سیدہ نے قیمتی کپڑے اور زیور پہننے سے صاف انکار کر دیا، اور سادہ حالت میں ہی شادی میں شرکت کر دی. گویا بچپن سے ان کی حرکات اور سکنات سے اللہ سے دوستی اور سمپلسٹی کا ان کا تھا کہ انتہائی وہ سادہ مزاج تھی. آپ یہ دیکھیں کہ کپڑوں سے اور زیوروں سے کس کو محبت نہیں ہوتی. عورتوں کو میں کہتی ہوں کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور بچیوں کو دیکھیں، جو ہمارے بچے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بائی انسٹنکٹ ہی لڑکیاں ڈالز اور کپڑوں اور میک اپ کی شوقین ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی 1.25 سال کی 2 سال کی بچیاں ہوتی ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے لپی کیا ہوتی ہے، یہ میں نے بلش آن کدھر لگانا ہے، اور میں نے فلانی چیز کیا کرنی ہے. اور لڑکوں کو پتا ہوتا ہے کہ جی میں نے گن چلانی ہے یا میں نے گاڑیوں کے ساتھ کھیلنا ہے. تو یہ بچپن سے. لیکن حضرت فاطمہ جو تھیں ان کو بچپن سے ان کے اندر سادگی تھی. حضرت خدیجہ نے حضرت فاطمہ کی تعلیم اور تربیت پہ خاص توجہ دیتی تھی. ایک دفعہ جب ان کو تعلیم دے رہی تھی تو ان ننھی سی بچی نے پوچھا، اماں جان اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ خود نظر نہیں آ سکتے؟ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو جواب دیا، میری بچی اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے، اللہ کے احکام پہ عمل کریں گے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مستحق ہوں گے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. کس قدر خوبصورت جواب ہے. یہ جواب ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے تو قیامت کے دن اللہ کی خوشنودی کے مستحق ہوں گے، اور جو اللہ کی خوشنودی ہوگی وہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگی. یہ تربیت ہوتی تھی صحابیات کی. اور ہمارے یہاں پہ کیا ہوتی ہے، بیٹا وہ سناؤ بیبی، وہ کون سا گانا تھا، ڈو 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 پتہ نہیں کون سا،
میں تو یہی دیکھتی ہوں، یہی گانے لگا لگا کے بچوں کو، اور ہم ان کو بجائے قرآن، سنت، اللہ کی، رسول کی، نبیوں کی سٹوریز بتائیں، ہم ان تمام کاموں میں ان بچوں کو انوالو کر دیتے ہیں۔ جب حضرت خدیجہ نے وفات پائی تو حضرت فاطمہ پہ کوہ غم ٹوٹ پڑا، بہت غمگین ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی تربیت اور نگہداشت کے خیال سے حضرت سودا سے نکاح کر لیا۔ انشاءاللہ تعالی حضرت سودا پہ ہم علیحدہ ڈسکشن کریں گے، ابھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو تھی، آپ کو پتہ ہے ٹوٹل انہوں کی کمیٹڈ تھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حضرت خدیجہ کی زندگی میں جو ان کے ساتھ ان کا 25 ایئرس تک ان کا ساتھ رہا، اس میں انہوں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت ملتی، آپ حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لاتے، انہیں دلاسا دیتے اور بہت سی قیمتی نصیحتوں سے ان کو ایڈریس کرتے۔ اور تنہائی کے اوقات میں حضرت حفصہ بنت عمر فاروق، حضرت عائشہ بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر اور فاطمہ بنت زبیر وغیرہ سیدہ فاطمہ کے پاس آتی رہتی اور ان کی غم گساری اور دل جوئی کرتی۔ یعنی کہ ایک گرل گینگ بھی تھا، مطلب لڑکیاں سہیلیاں بھی تھیں، آپس میں گپ شپ بھی کرتے تھے اور بیٹھ کے بات چیت بھی کرتے تھے۔ تو جس کے لیے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک کمپنی کی اور ایک سالیہ کمپنی کی بچوں ہوں یا بچیوں کو بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تبلیغ حق کے جرم میں مشرقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اگر ہم پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تو کفار کو شرارت سوجی، انہوں نے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ ڈال دی۔ اور اس شریر گروہ کا سرغنہ عقبہ بن ابی معیط تھا، اور کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتایا کہ آپ کے والد کے ساتھ شریروں نے یہ حرکت کی ہے۔ وہ بے چین ہوگی، وہ دوڑتی ہوئی کعبہ پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے اوجڑی ہٹائی۔ آپ سوچیں بکرے کی اوجڑی کتنی بڑی ہوتی ہے، اور یہاں پہ سوچیں اونٹ کی اوجڑی، اور کفار ارد گرد کھڑے ہوئے، آپ امیجن لے کر آئے وہ کہ دنیا کی سب سے بڑی عظیم ہستی سجدے میں پڑی ہوئے اور اونٹ کی اوجڑی کسی نے ان کے اوپر ڈال دی ہے شرارت میں، اور باقی لوگ کھڑے ہنس رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں۔ اور سرور کونین کی جلیل القدر بیٹی نے ایک نگاہ ان پر ڈالی اور فرمایا، شریرو، احکم الحاکمین تمہیں ان شرارتوں کی سزا ضرور دیں گے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھے کہ چند سال بعد یہ سب لوگ جنگ بدر میں ذلت کے ساتھ مارے گئے۔ اور جب وہ حضرت فاطمہ اپنے والد کی مصیبتوں پہ، جب وہ ان کی ایذا رسانیوں پہ جب وہ روتی تھی، جب ان کے آنکھوں میں آنسو آتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو تسلی فرماتے تھے، میری بچی گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے باپ کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ اور پھر کہتے ہیں جب کفار مکہ کی بہت زیادہ ان کی حرکتیں ان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلیف ان کو پہنچانے کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ اور بعد بعثت کے 13 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت علی کو اپنے بستر مبارک پہ سلا کے حضرت ابو بکر صدیق کی کمپنی میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور یہ آپ کو بڑا پتا ہوگا، مشہور واقعہ ہے، کیونکہ لائف ہسٹری دیکھی جائے تو پھر تو ہر واقعہ ایک ڈیٹیل ہے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور کہتے ہیں کہ آپ کے خیمے کے باہر بہت سے لوگ جمع تھے، سب لوگوں نے پلان کیا تھا کہ ہم سب مل کے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی انہوں نے سازش بنائی تھی، اور سب قبیلوں کے جس کے کہتے ہیں نا لوگ اکٹھے ہوئے تھے تاکہ ہم سب مل کے اکٹھا ان کو قتل کریں، تاکہ قصاص کی صورت باقی نہ رہے کہ اتنے زیادہ لوگ انوالو ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے نکلے، انہوں نے ایک مٹی کی خاک ان کے منہ پہ پھینکی، جس کے لیے ان کی وہ آنکھیں بلر ہوگی، اور ان کے سامنے وہ ایسے خاموشی سے نکل گئے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں پہ بات ہو رہی تھی، اور جس میں ہم نے دیکھا کہ اتنے بڑی پرسنالٹی، انہوں نے اپنی زوجہ کی جو تھی موت آپ نے سامنے دیکھی، اپنے چچا کی موت دیکھی، اپنی 3 بچیاں ان کے سامنے گئیں، اور یہ چوتھی بیٹی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔
حضرت فاطمہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو دیکھا دروازے پہ ایک رنگین پردہ لٹکا ہوا ہے اور حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چاندی کے 2 کنگن ہیں، اور آپ یہ دیکھ کر لوٹ گئے۔ حضرت سیدہ بڑی دلگیر ہوئی اور رونے لگی، اور اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع پہنچے اور رونے کا سبب پوچھا تو حضرت سیدہ نے ماجرا سنایا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن اور پردے کو ناپسند فرمایا ہے، اور حضرت فاطمہ نے یہ دونوں چیزیں فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دی اور ان کو بھیجا اور کہا کہ انہیں راہ خدا میں دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنی بچی کے حق میں دعائے خیر اور برکت مانگی، اور ان اشیاء کو بیچ کر اس کی جو قیمت تھی اصحاب صفا کے اخراجات میں صرف کر دی۔ اب دیکھیں یہ اتنا حوصلہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو گھر بنتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی ڈیزائنر کرٹنز، اور کرٹنز کی بھی ایک رینج ہے، کہاں کہاں سے ہم دنیا جان کا ڈیزائن ہی دیکھیں گے کہ ہم اپنے اس گھر میں بلائنڈس بھی گھسا دیں، اس کے اندر وہ جو بلائنڈس کے اوپر کوئی ایک ڈیزائن ہے وہ بھی کر دیں، کچھ پیچھے بھی کر لیں، پردے بھی ہم نے جس کو کہتے ہیں نا 3 تہوں میں 3 لیئرز میں کر کے کر دیے، اور اس پہ بھی بس نہیں چلتا۔ تو یہاں پہ کتنا وہ سادہ صرف ایک رنگین پردہ تھا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا، اور جو کنگن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، اگر آپ ماشاءاللہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ پہنے سونا۔ بہرحال حضرت فاطمہ کی بات کی جا رہی تھی کہ ان کا لائف سٹائل کیسا تھا اور کتنی سمپلسٹی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی گھر تشریف لائے اور کچھ کھانے کو مانگا۔ فاطمہ نے بتایا کہ آج تو تیسرا دن ہے، گھر میں جو کا ایک دانہ بھی نہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ، مجھ سے تم نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا، اے میرے سرتاج، میرے باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو شرمندہ نہ کروں۔ کس قدر خوبصورت یہ ایک ان کا ڈائلاگ ہے۔ اور ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے، ادھر ہمارے ہسبینڈ گھر میں داخل نہیں ہوتے، شکایتوں کے انبار، سر جھاڑ، کس طرح سے ہم کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور آپ کے گھر میں 1 گھنٹہ لیٹ انڈے ڈبل روٹی، ایک ناشتے لیٹ پہنچ جائے تو ہم کتنے شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ مقصد کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ان کا بیٹیوں کا ذکر کرنے کا، کہ یہ امت کی مائیں ہیں، یہ امت کی لیڈرز ہیں، عورتوں کی لیڈرز ہیں، اور حضرت فاطمہ تو جنت کی بھی عورتوں کی سردار ہیں اور دنیا کی عورتوں کی بھی سردار ہیں۔ ہم ان کا لائف سٹائل دیکھیں گے، ان کا لائف سٹائل کیا تھا کہ اپنے ہسبینڈ سے شکوہ نہیں کرتی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق ملے، حضرت عمر فاروق ملے، وہ بھی دونوں بیچارے یعنی کہ خلفائے راشدین، وہ بھی سب بھوکے تھے، اور تینوں حضرت ابو ایوب انصاری کے کھجوروں کے باغ میں پہنچے، اور انہوں نے فوراً ایک کھجوروں کا خوشہ توڑ کے ان کے سامنے رکھ دیا اور ایک بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب بنوائے اور سالن پکوایا اور دسترخوان بچھا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پہ تھوڑا سا گوشت رکھ کے فرمایا یہ فاطمہ کو بھیج دو، انہیں کئی دن سے فاقہ ہے۔ دیکھیں یہ والد کا پیار، اور آپ دیکھیں کہ کتنا وہ ان کو کنسرن بھی تھا کہ میری بیٹی نے کتنے دنوں سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ بہرحال یہ ایک لمبا واقعہ جس کو میں شارٹ تھوڑا سا کر کے بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک بوڑھا ضعیف آدمی تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دین کی ضروری احکامات اور مسائل پوچھنے لگا، اور پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے؟ تو اس نے کہا خدا کی قسم بنی سلیم کے 3000 آدمی میں سب سے زیادہ غریب اور فقیر ہوں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مدد کرنے کا آپ جذبہ دیکھیں، آپ نے صحابہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں اس کو دیتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس کا سر ڈھانک دے؟ حضرت علی مرتضی اٹھے اور اپنا امامہ اتار کے اس اعرابی کے سر پہ رکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے گا؟ تو حضرت سلیمان فارسی نے اس اعرابی کو ساتھ کیا اور خوراک کا انتظام کرنے نکلے۔ چند گھروں میں دریافت کیا، کچھ نہ ملا۔ پھر وہ حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور ان کا دروازہ نوک کیا اور ان کو ساری بات بتائی اور ریکویسٹ کی کہ اے اللہ کے سچے رسول کی بیٹی اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کریں۔ تو حضرت فاطمہ جو تھی وہ آپ دیدہ ہو گئی اور فرمایا کہ اے سلمان، خدا کی قسم آج ہم سب کو تیسرا فاقہ ہے اور دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں، لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ ایسا کرو میری یہ چادر
شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور کہو یہ فاطمہ بنت محمد کی چادر رکھ لو اور اس غریب انسان کو تھوڑی سی جنس دے دو. اور کہتے ہیں کہ پھر وہ حضرت سلیمان فارسی جو تھے وہ اس اعرابی کو لے کے یہودی کے پاس گئے اور اس نے جب یہ تمام کیفیت دیکھی تو وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا اے سلمان خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی تھی. گواہ رہنا میں فاطمہ کے باپ پر ایمان لایا. اس نے نہ صرف کچھ غلہ حضرت سلیمان کو دیا بلکہ چادر بھی حضرت فاطمہ کو واپس بھیج دی. اور پھر حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے اناج پیسا اور جلدی سے اعرابی کے لیے روٹی بنا کر حضرت سلیمان کو دے دی. اور انہوں نے کہا کہ اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیں. تو جواب دیا سلمان جو چیز خدا کی راہ میں دے چکی ہوں وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں ہے. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ہمیں تو ویسی کوئی مہمان آ جائے تو کوئی گرم گرم ایک پھلکا پکا دو ہمیں تو وہی پرابلم پڑ جائے گی. ہائے اللہ بازار سے منگوا دیں کیا مصیبت ہے کیا ابھی تو آٹا بھی گوندا بھی نہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اناج پیس کر روٹی بنائی. یہ مہمانداری ہے اور مہمانداری بھی ایسی کہ اس میں سے اپنے بچوں کا کچھ حصہ نہیں رکھا. حضرت سلیمان روٹی لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے وہ روٹی اعرابی کو دی اور حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے سر پہ اپنا دستے شفقت پھیرا اور آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی اللہ تعالیٰ فاطمہ تیری کنیز ہے اس سے راضی رہنا. اور ایک دفعہ حضرت فاطمہ سے کسی نے پوچھا کہ 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا ہم سب کو ہوتا ہے کہ جی زکوٰۃ کتنی کیوں مال کم ہو جائے گا حالانکہ 2.5% ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے لیے صرف 1 اونٹ اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہو تو میں سارے ہی راہ خدا میں دے دوں. یہ جذبہ تھا. ہمیں تو جو 2.5% ہی آپ کے نصاب میں سے جو دینی اس میں ہی پرابلم پڑتی ہے. زیور بنانے میں ہم بہت شوقین ہیں یہ بھی بنا لے وہ بھی بنا لے لیکن جہاں زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے وہاں پہ ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں. یا ہم وہ جو ایک زمانے میں 4-5 ہزار تولے کا وہ امیوں کے زمانے کا کوئی خریدا ہوا تھا اسی حساب سے ہم سوچیں گے کہ ہم اسی حساب سے ہم زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ تو لیٹسٹ آج کل کے حساب سے جو سونے کا ریٹ ہے اس حساب سے دینی چاہیے. حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی نے ساری رات ایک باغ سینچا اور اجرت میں تھوڑے سے جو حاصل کیے اور حضرت فاطمہ نے ان کا ایک حصہ لے کے آٹا پیسا اور کھانا تیار کیا اور عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا میں بھوکا ہوں. حضرت سیدہ نے وہ سارا کھانا اسے دے دیا اور پھر باقی اناج کا کچھ حصہ لے کے پیسا اور کھانا پکایا. ابھی کھانا پک کر تیار ہوا تھا کہ ایک یتیم نے دروازے پہ آ کے سوال کیا. آپ نے پھر وہ سب کھانا نکال کر اس کو دے دیا. پھر باقی اناج پیسا اور کھانا تیار کیا. اتنے میں ایک مشرک قیدی نے اللہ کی راہ میں کھانا مانگا. آپ نے وہ سب کھانا اس کو دے دیا. غرض سب اہل خانہ نے اس دن فاقہ کیا. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ نے ایک کھانا بنایا. ایک ہم تو اس وقت ایک ویل آف اسٹیٹ میں رہتے ہیں بہترین ہمارے پاس کھانے اور وہ گروسریز کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. آپ کے ٹال لیڈرز اور آپ کے سٹور کرنے کے آپ کو پینٹریز جو ہے وہ بھری ہوئی ہیں چیزوں سے اور اس میں آپ سوچیں کہ اس سب بھری ہوئی چیزوں میں بھی آپ کوئی چیز فار ایگزامپل آپ بناتی ہیں اور کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہو سکتا ہے کہ ہم پورے کی پوری ہانڈی اٹھا کر کسی کو دے دیں. ہم کیا ہے اتنی مشکل سے بیٹھ کر بنائی تھی اتنی گرمی میں بنائی تھی تو میں کیوں دوں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے سب اللہ کی راہ میں دے دیا اور سب اہل خانہ نے فاقہ کیا. اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس گھر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا. اور اللہ کی راہ میں مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں سورہ دہر کی یہ آیت ہے. غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے. آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی اور مدینہ میں جب یہ خبر پہنچی تو حضرت فاطمہ چند دوسری خواتین کے ہمراہ میدان احد پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھ کے ان کی جان میں جان آئی. لیکن پدر محترم کو اس حالت میں دیکھ کے سخت غمزدہ بھی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخموں کو بار بار دھوتی لیکن پیشانی کے زخم سے خون نہ تھمتا تھا. آخر کھجور کی چٹائی جلا کر زخم میں بھری جس سے خون تھم گیا. آپ دیکھیں اس قدر اپنی باپ کی ہمدرد اور اس قدر ان کے ساتھ وہ اٹیچ تھی. اور کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت فاطمہ خود بیمار ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمر صحابی یعنی کہ ایک بزرگ صحابی حضرت عمران بن حسین کو
اپنے ہمراہ لیا اور اپنے لخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پہ پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا تشریف لائیے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ تو حضرت بطول جو ان کا لقب تھا انہوں نے جواب دیا ابا جان میرے پاس ایک ابا کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں کہ میں پردہ کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی کہ فرمایا بیٹی اس سے پردہ کر۔ اور اس کے بعد حضور اور حضرت عمران جو تھے اندر تشریف لے گئے اور ان کا حال پوچھا، اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا ابا جان شدت درد سے بے چین ہوں، بھوک نے نڈھال کر رکھا ہے کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں جو کچھ مانگتا ہوں وہ ضرور مجھے عطا کرتا ہے، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ پھر آپ نے انتہائی شفقت سے حضرت فاطمہ کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اے لخت جگر دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا حوصلہ، اتنی کرج ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ تو جو کوئی مہمان آئے یا ویسے ہی ہوں اپنے پردے کا حالات دیکھ لیں۔ سوری ٹو سے پردہ کیا، جو ایک سو کالڈ دوپٹہ ہے نا جس کو ہم دوپٹہ یا چادر کہتے ہیں، وہ بھی ہٹتی جا رہی ہے۔ بچے بچیوں کے کپڑے چھوٹے سے مختصر ترین ہوتے جا رہے ہیں، دوپٹے چادریں غائب ہوتی جا رہی ہیں، اور اگر کسی نے لیا بھی ہے تو گلے میں ایسے لٹکا کے گردن کے ساتھ جس طرح ہار نہیں آپ لگاتے اس طرح چوکر کی طرح آپ نے وہ دوپٹہ لیا ہوتا ہے، نہ اس کو پتا ہے کہ پھیلا کے لینا ہے۔ دوپٹے کا پرپس کیا ہے، کن چیزوں کو آپ نے ہائٹ کرنا ہے، کن چیزوں کا حجاب آپ نے کرنا ہے۔ تو بہرحال اور یہ بیماری کی حالت میں بھی ان کو اپنے پردے کی کس قدر فکر، اور آپ دیکھیں کہ ان کے گھر کا کچن کا کیا حال تھا، اور ان کے والد صاحب کا دیکھیں کہ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں بھی 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ اور جو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے کہ میں نے دنیا پہ آخرت کو ترجیح دی، اس چیز پہ غور کریں، آخرت کے لیے دعا مانگیں۔ یہاں سب میری بہنوں کو بہت دل چاہتا ہے سب کا اپنا اپنا ذاتی کرو، دعا مانگا کرے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنت، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں گھر عطا فرمائے۔ آخرت کی تیاری کریں، جنت کے لیے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ جنت کے لیے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے کام کروا دے گا، ایسے دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا کہ جنت میں وہ تمام نعمتیں عطا فرمائے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے کام ایسے کروائیں گے کہ وہاں انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ تعالیٰ میں فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اور حضرت فاطمہ جو تھی وہ کہتے ہیں کہ بہت عبادت گزار تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت حسن سے روایت ہے جو ان کے بیٹے تھے، کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے دیکھا، اور انہوں نے کبھی اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کوئی درخواست نہ کی۔ اب لک ایٹ اپنے اوپر آپ غور کریں، ہماری دعاؤں میں کیا ہوتا ہے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ جو تھی بیمار تھی، لیکن علالت میں بھی رات بھر عبادت میں مصروف رہیں، اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ذرا کچھ درد، ذرا کچھ ہوگی، نمازیں تو سب سے پہلے چھوٹتی ہیں، اور اگر شادی آ جائے تو پھر تو آپ چھوڑ ہی دیں جی، میک اپ کرنا فلانا ہر چیز پہ آپ ٹائم دیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے میک اپ کرنا ہے تو آپ نے پرائمر سے شروع کرنا ہے، آپ نے اس کے بعد فاؤنڈیشن کی لیئر لگانی ہے، پھر آپ نے پتہ نہیں ہائی لائٹر لگانا ہے، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزوں پر کر کے آپ نے کرنا ہے، وہ آپ نے انتہائی اہتمام سے میک اپ کرنا ہے۔ اور چھٹنی کیا ہے، نماز چھٹنی ہے، چھٹنا کیا ہے، ذکر چھٹنا ہے۔ حضرت علی صبح کی نماز کے لیے مسجد گئے تو وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور نماز فارغ ہو گئے۔ اب ان کا لائف سٹائل دیکھیں کہ جیسے ہسبینڈ جاتے تھے وہ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی اور نماز سے فارغ ہو کے چکی پیستی تھی۔ حضرت علی نے واپس آ کے ان کو چکی پیستے دیکھا تو فرمایا اے رسول خدا کی بیٹی اتنی مشقت نہ اٹھاؤ، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو، کہیں بیمار نہ ہو جاؤ۔ تو فرمانے لگی اللہ کی عبادت اور آپ کی اطاعت مرض کا بہترین علاج ہے، اگر ان میں سے کوئی موت کا باعث بن جائے تو اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی۔ اندازہ کر سکتے ہیں، ہم تو اس وقت کہتے ہیں کہ پورا خاندان ہسبینڈ سمیت آپ کی ٹانگیں اور سر دبانے پہ لگا ہو، تو یہاں پہ وہ کیا کہتی ہے، اس لیے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کو جنت کی اور دنیا میں عورتوں کی سردار فرما دیا، کہ وہ کیا کہتی تھی کہ اللہ کی عبادت اور خاوند کی اطاعت مرض کا بہترین علاج۔ اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا جانے پدر مسلمان عورت کے اوصاف کیا ہیں، تو انہوں نے عرض کیا، اب آپ غور کیجئے گا کہ عورتوں کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ انہوں نے عرض کیا ابا جان عورت کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے
اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچے رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے اور نہ غیر اس کو دیکھ پائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب سن کے بے انتہا خوش ہوئے۔ تو یہ کیا ہمارے بھی زندگی کا موٹو ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اولاد کے ساتھ شفقت کریں؟ آج کل تم اولاد پیدا کر کے میڈس کے سپورٹ کر دیتے ہیں، اور ہمارا سوشل سرکل یا آپ کا سوشل میڈیا یا جو آپ کا موبائل جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس نے ہمیں اتنا انوالو کر دیا ہوا ہے، اتنا ہمیں اس کے اندر غرق کر دیا ہوا ہے کہ بچوں کی تربیت تو یوں لگتا ہے کہ بس تمہیں کہتے ہیں کہ آٹومیٹ ہو جائے، یعنی کہ بچے خود بخود پل جائیں، خود بخود ان کو تربیت ہو جائے، خود بخود ان کو سب باتیں پتہ چل جائیں۔ اور پھر نگاہیں نیچے رکھنا، اپنی زینت کو چھپانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی نے غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ کیا تو حضرت فاطمہ سخت پریشان ہوئی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علی مجھ پر سوکن لانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ سخت چوٹ لگی۔ ادھر غورہ کے سرپرست بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور منبر پہ چڑھ کر فرمایا، آل ہشام علی سے اپنی لڑکی کا عقد کرنے کے لیے مجھ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا۔ البتہ علی میری لڑکی کو طلاق دے کر دوسری لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کون تھا، کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہے تھے؟ حضرت علی ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ۔ تو آپ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ اس کا اثر ہوا کہ حضرت علی نے ارادہ نکاح فوراً ترک کر دیا، اور حضرت فاطمہ کی زندگی میں پھر دوسرے نکاح کا خیال تک دل میں نہ لے کر آئے۔ تو یہ ہوتی ہے، آپ یہ دیکھیں ہم سب کے یہاں پہ پرابلمز ہیں، ہم سب کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا ہسبینڈ کہیں انوالو ہے، ہم سب کو کچھ نہ کچھ ایک خطرہ، ایک ڈاؤٹ یا ایک وہ انسرٹینٹی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ فیزز حضرت فاطمہ کی لائف میں بھی آئے، اور کس طریقے سے اللہ کے رسول نے ہینڈل کیے، اور کس قدر معاملہ فہم تھے حضرت علی کے، انہوں نے ان کی بات کو قبول بھی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنی بیٹی سے محبت تھی، ویسے ہی اپنے داماد اور نواسوں سے بھی بے حد پیار تھا۔ ان سے فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں سے تم ناراض ہو گئے ہو میں بھی ان سے ناخوش ہوں گا، اور جن سے تمہاری لڑائی ہے ان سے بھی میری لڑائی ہے، اور جن سے تمہاری صلح ہے ان سے میری بھی صلح ہے۔ حضرت علی سے فرمایا کرتے تھے، اپنے داماد سے کہتے تھے، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضرت فاطمہ کے جو ان کے بیٹے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جگر کے ٹکڑے سمجھتے تھے، اور نہایت محبت سے انہیں بوسے دیتے تھے، انہیں کندھوں میں اٹھائے پھرتے تھے۔ یعنی کہ نانا کا کریکٹر دیکھیں کہ کس قدر ان کے ساتھ پیار اور محبت کا ان کے ساتھ تعلق تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نبی سے کچھ دن پہلے، کہتے ہیں حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی خبر گیری کے لیے حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت سے، پیار سے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ان کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی، جن کو سن کر وہ رونے لگی۔ یہ اپنے بچپن میں واقعہ سنا ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات ان کے کان میں کہی، جسے سن کر وہ ہنسنے لگی۔ جب چلنے لگی تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا، اے فاطمہ تیرے رونے اور ہنسنے میں کیا بھید تھا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخفا رکھی میں اسے ظاہر نہ کروں گی، یعنی کہ جو انہوں نے خفیہ رکھی میں اس کو نہیں بتاؤں گی۔ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو باتیں آپ کو کوئی راز میں رکھنے کو کہے وہ آپ نے اس کو ظاہر نہیں کرنی۔ یہ ایک تربیت دی جا رہی ہے، ایک لڑکی کی یہ تربیت کی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں پہ تو کسی کو بات کے نا کہ یار یہ بات کسی کو بتانا نا، اور آپ سوچیں کہ وہ بات پھر وائرل کیسے ہوتی ہے۔ آپ کے کہنے کی دیر ہے کہ بات کسی کو بتانا نا، تو جو کوئی بات آپ کو بتا دے تو وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک دن حضرت عائشہ اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت ام سلمہ نے حضرت فاطمہ سے اس دن کے واقعے کی تفصیل پوچھی، تو حضرت فاطمہ نے تب بتایا
کہ پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جبرائیل امین سال میں ہمیشہ ایک بار قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اس سال خلاف معمول 2 بار کیا۔ اس سے قیاس ہوا کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، اس پر میں رونے لگ گئی، جسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دورہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور انشاءاللہ تعالی رمضان میں جب ہم دورہ قرآن کریں گے تو یہی سوچ کے، جو میں پہلے دن سے ویسے کہتی ہوں، ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور آپ نے اپنی وفات سے پہلے 2 دفعہ دور کیا، اور کہتی اس پہ حضرت عائشہ جو تھی، حضرت فاطمہ جو تھی وہ رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل بیت میں سب سے پہلے مجھے ملو گی، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ کہتی میں یہ بات سن کر مجھے خوشی اور میں ہنسنے لگی۔ اور رحلت سے قبل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار بار غشی طاری ہوتی تو حضرت فاطمہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور واہ اقربا اباہو، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ پہ ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور وہ بے اختیار ہو کر انہوں نے فرمایا پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا، فردوس بری میں داخل ہوئے، آہ جبریل کو ان کے انتقال کی خبر کون پہنچا سکتا ہے؟ پھر دعا مانگی بار الہا روح فاطمہ کو روح محمد کے پاس پہنچا دے، خدایا مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے مسرور کر دے، اور الہی بروز محشر شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم نہ فرما۔ یہ حضرت فاطمہ کے الفاظ تھے، اور بعد روایتوں میں آتا ہے کہ ان سے ایک مرتبہ ایک مرثیہ بھی منسوب ہے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پہ کہا تھا، اور اس میں وہ فرماتی ہیں آسمان غبار آلود ہو گیا، آفتاب لپیٹ دیا گیا، دنیا میں تاریکی ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین نہ صرف غمگین ہے بلکہ فرط علم سے شک ہو گئی، ان پر قبیلہ مزر کے لوگ اور تمام اہل یمن روتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ اور محلات روتے ہیں، اے خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیٹی کا عشق تھا اپنے باپ کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تجہیز اور تکفین کے بعد صحابیات اور صحابہ جو تھے وہ تعزیت کے لیے ان کے پاس آتے تھے، لیکن ان کو کسی پہلو قرار نہ آتا تھا، اور کہتے ہیں کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور کے وصال کے بعد حضور کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو صدمہ تھا حضرت فاطمہ کو ہوا، وہ ہر وقت غمگین رہتی تھی، ان کا دل ٹوٹ چکا تھا، اور حضور کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہی 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو صرف 29 ایئرس کی ایج میں وہ عازم فردوس بری ہوگی، اور وفات سے پہلے حضرت اسماء بنت عمیس کو بلا کے فرمایا کہ میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا، سوائے اپنے اور میرے شوہر نامدار کے کسی سے میرے غسل میں مدد نہ لینا، اور تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا۔ آپ دیکھیں حضرت فاطمہ کو اپنے باپ سے، اور وہی بات ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت ہر ایک کا مقرر کر رکھا ہے، اور یہ پہلی ان کی اولاد تھی جنہوں نے اپنے والد کی جو تھی وفات، یعنی کہ حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی تمام اولادوں کو اپنے سامنے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جاتے ہوئے دیکھا، مطلب سب ان کی اولادیں ان کی زندگی میں ان کی سب کی وصال ہوئے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ انہوں نے کہا کہ میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پہ درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی صورت بنا لیتے ہیں اور اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو بتایا، پھر انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائیں اور انہیں جوڑ کر ان پہ کپڑا تان کے حضرت بطول کو یعنی کہ حضرت فاطمہ کو دکھایا گیا، انہوں نے پسند فرمایا، چنانچہ وفات کے بعد ان کا جنازہ اسی طریقے سے اٹھایا گیا۔ جنازے میں بہت کم لوگوں کو شرکت کا موقع ملا کیونکہ حضرت فاطمہ کی وفات رات کے وقت ہوئی، اور حضرت علی نے وصیت کے مطابق رات ہی کو دفن کر دیا، اور نماز جنازہ حضرت عباس نے پڑھائی، حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس نے قبر میں اتارا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی 6 اولادیں ہوئی،
اب آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی جلیل القدر صحابیہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کی انتقال ایٹ دا ایج آف 29 ہوا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی 6 اولادیں ہوئی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت ام کلثوم، رقیہ، حضرت زینب، حضرت محسن، حضرت زینب اور حضرت محسن اور رقیہ بچپن میں انتقال کر گئے تھے جو ان کی 2 اولادیں تھیں، اور حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم تاریخ کی نامور شخصیتیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ ہی سے باقی رہی۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے اندر کتنا ایک کیا کہتے ہیں سوشلی نارم ایک ہے کہ جب آپ کے گھر کوئی بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے اور بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک ہاسپٹل میں تھی، میری نان کا آپریشن تھا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، تو میرے سامنے 2-3 ڈیلیوریز ہوئی، ایک ہوئی تو میں نے ان سے کہا جی بہت مبارک ہو، انہوں نے کہا جی کیا ہوا، میں کہ بیٹی، دوسری کو میں نے کہا جی کیا ہوا، تو انہوں نے پوری سی شکل بنا کے کہا بیٹی، تو میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ پہلی ہے، تو کہتی نہیں چوتھی ہے، اور ساتھ نہ بری سی شکل جو ان کی بچاری اس عورت کے ساتھ مطلب ماں کے ساتھ جو بھی ہوں گی مجھے نہیں پتا، وہ خاتون ان کی ساس تھی یا ان کی امی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی اولادوں میں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، اور سب کا انتقال ہوا سوائے حضرت فاطمہ کے، اور حضرت فاطمہ بھی 6 ماہ کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت فاطمہ سے جاری رہا، اور ہمیں یہی ہوتا ہے کہ جو بیٹے ہیں ان سے ذرا نسل چلتی ہے۔ اور حضور حضرت فاطمہ سے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، اے فاطمہ تم اور تمہارا خاوند، تمہاری اولاد میرے ساتھ جنت میں سب ایک جگہ ہوں گے۔ اور ایک دفعہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرا پارا ایک گوشت ہے، یعنی کہ میرے گوشت کا حصہ ہے، جس نے اس کو غصہ دلایا اور ناراض کیا اس نے مجھے غصہ دلایا اور ناراض کیا۔ اور حضرت فاطمہ جو ہیں ان سے کہتے ہیں 18 حدیثیں مروی ہیں، اور بہرحال بہت کچھ ہے، اگر ہم حضرت فاطمہ جو ہے انہی کے بارے میں ہم ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں تو بہرحال یہ ہم نے حضرت فاطمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو اولادیں ہیں ان کے سلسلے میں ہم لوگوں نے پڑھا۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔